بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات انسان کو دوست احباب غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر دوستوں سے کچھ وقت بچ جائے تو رہی صحیح کسر رشتہ دار نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان قرآن حکیم کی راہ مستقیم کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حالات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، اس کی اہمیت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ آج کل کے ذات خیال رشتہ دار اور دوست دینداروں کے خلاف آوازیں کستے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں کہ کیا تم مولویوں کی باتوں کے پیچھے پڑ گئے، مولویوں کی باتیں تمہیں یاد آ گئیں۔ نعوذ باللہ، جو آدمی خالص قرآن کی بات سناتا ہے اور جو قرآن پیش کر رہا ہے اس سے بھی لاپرواہی، کیا وجہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ قرآن مولویوں نے خود بنایا ہے کیا؟ بولنے سے پہلے ذرا سوچ بھی لیا کریں، کیا یہ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں؟ کیا ایسی باتیں کرنے سے بعض اوقات انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہم اگر کسی دیندار، عالم، حافظ یا کسی بھی دین کے پیش کرنے والے کو، دین کو سمجھنے والے کو جو ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہو، ہم اس کو طنزیہ لہجے میں مولوی یا کسی قسم کے بھی الفاظ اختیار کر کے اس کو طنز کریں یا جو اس کی بات سنیں اسے طنز کریں تو ہم اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اب باقی رہا یا نہیں، کیونکہ یہ باتیں کفریہ باتیں ہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے بیوی کو طلاق بھی ہو سکتی ہے، اگر زیادہ سخت کوئی ایسی کلام کر دی کہ جس سے دین کے فرائض، واجبات یا اہم مسائل یا اہم بات جو قرآن و سنت میں موجود ہو اس کا مذاق اڑایا ہو، یا طنزیہ لہجے یا طنزیہ الفاظ میں کوئی بات کی ہو، تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ جب ایمان خطرے میں ہے تو نکاح کہاں باقی رہا؟ یہ بہت خوفناک مرحلہ ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک اصول بتا دیا، تمہاری محبت اور دشمنی سب کی سب اللہ کے لیے ہو۔ دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ یعنی اگر ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو وہ دوستی ہماری اللہ کے لیے ہو، کہ وجہ ہماری دوستی کی اللہ ہو، اس کا حسن، مال، دولت نہ ہو، بلکہ وجہ اللہ ہو کہ اللہ کے لیے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں۔ اور اگر کسی سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو کہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یا ہم اس سے دشمنی رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی وجہ اللہ ہی ہونی چاہیے، ورنہ تم حقیقت ایمان کی حلاوت نہ چکھ سکو گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آپ کو ایسے مومن لوگ نہ ملیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر ان لوگوں سے دوستی بھی رکھتے ہوں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنی مدد سے قوت دی ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے، حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ تو بخشش کا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے اچھے اچھے علوم ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے، انسان یہ سوچتا رہے کہ میں ابھی مر گیا تو میرا کیا بنے گا، مجھے کچھ ہو گیا تو اس وقت تو میرا کیا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا دھماکہ ہو گیا یا کوئی بیماری آ گئی یا اچانک موت آ گئی، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، تو میرا کیا بنے گا۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سب سے بڑے مسئلے کے بارے میں اس قدر لاپرواہی، اس کے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس بارے میں بھی سوچیں، بس ہر وقت دنیا کمانے کی فکر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ،
بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کو حرز جاں بنائیں تو سکون حاصل ہوگا۔ اگر دولت سے سکون ملتا تو لاکھوں کروڑوں پتی لوگوں کو تو سب سے زیادہ سکون ملنا چاہیے، مگر سب سے زیادہ بے سکون بھی وہی نظر آتے ہیں کیونکہ قرآن سے غافل ہیں، لہٰذا روزی ہونے کے باوجود بے سکونی انہیں حاصل ہے۔ اسی راز سے قرآن مجید نے پردہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی روزی بھی تنگ ہو جائے گی۔ تو اس آیت نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنا منہ نہ پھیریں، غفلت نہ کریں، اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی کشادہ دے گا، یعنی ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ اسی لیے جو دنیا اور آخرت میں برکت، سکون، اطمینان چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو جس شوق سے دنیا مانگتے ہیں اسی شوق سے ہم آخرت بھی مانگیں، اور جہاں ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگیں دنیا کی، ہمیں دنیا بھی مانگنی چاہیے لیکن آخرت کو بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اتنی دنیا کے پیچھے نہ پڑے کہ اللہ سے دنیا مانگتے رہیں اور آخرت بھول جائیں۔ اللہ سے دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں دے اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں دے، دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگے، اور ہمیں عذاب قبر سے بچا، عذاب نار سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ دنیا بھی مانگے اللہ سے اور آخرت بھی مانگے اللہ سے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے اس کھیتی میں برکت دیں گے، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم دنیا میں بھی دیں گے، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت سے صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، جو آخرت مانگے گا ہم اسے آخرت دے دیں گے، جو دنیا مانگے گا ہم دنیا دے دیں گے، اور جو صرف دنیا مانگ رہا ہے پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے پھر؟ یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں دے دے، ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں دے دے، ہمیں عذاب نار سے بچا۔ ہمیں بھی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنی تو کریں کہ جتنی ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں اتنی ہم دین کی فکر